أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر حكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صلوات محمد رسول بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد الہی ہے، پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ رسول آپ کہہ دیں کہ میری طرف بس یہ مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے،
فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہوتے ہو، کیا تم اسے قبول کرتے ہو۔ اس سلسلے میں جس موضوع کو بیان کرنا تھا اور جو سوچا گیا تھا وہ موضوع شروع نہ ہو سکا، اور مقدمات اور آیت کی کچھ ضروری چیزوں پر ہی گفتگو رک گئی، اور آج یہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے، اور اگر کبھی وقت ہوا تو اس موضوع کے بارے میں عرض کیا جائے گا، لیکن گفتگو کل جہاں تک پہنچی تھی اسی چیز کو مسلسل کر کے اور اس مقدماتی مرحلے کو اختتام پذیر کیا جائے گا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ قرآن مجید کتابی صورت میں آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے۔ میں ہلکی سی فہرست 2-3 لفظوں میں عرض کر رہا ہوں جب تک بیان ہوا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو دفعتاً بھی نازل کیا، ایک مرتبہ میں، اور وقتاً فوقتاً بھی نازل کیا۔ نزول دفعی جسے کہتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ میں پورا قرآن نازل ہونا، جس کی طرف سورہ قدر اشارہ کر رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نزول ترتیبی جو ہمارے سامنے ہے کہ آیتیں 23 سال کے وقفے میں نازل ہوئی ہیں۔ پیغمبر کی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اسی کے درمیان ساری آیتوں کا نزول ہے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے قرآن مجید کا نزول ترتیبی اعتبار سے شروع ہوا، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ آخری آیت کے طور پر پیغمبر پر نازل ہوئی۔ اور اسی 23 سالہ اس دورانیے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ تو جس طریقے سے عام گفتگو میں بھی مختلف انداز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی مختلف انداز ہیں۔ یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور لفظ قل کے لیے یہ گفتگو کی گئی تھی، لیکن بات نہیں پہنچ سکی۔ قرآن مجید نے انسانوں سے کبھی براہ راست گفتگو کی ہے، اور کبھی پیغمبر کو الفاظ کے اعتبار سے بھی وسیلہ بنایا ہے۔ اس طرح تو پورا قرآن پیغمبر نے ہی ہم کو سنایا ہے۔ جتنی بھی آیتیں ہمارے سامنے ہیں وہ ساری کے ساری پیغمبر کی سنائی ہوئی ہیں، لیکن بعض آیتوں میں پروردگار عالم نے خصوصی اعتبار سے ایک لفظ کو رکھا ہے کہ آپ کہیے، جبکہ باقی چیزیں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ بہرحال اس پر بحث میں نہیں کر سکا، اور نہ بات آج بھی پہنچے گی وہاں۔ لیکن بعض آیتیں وہ ہیں جہاں پروردگار عالم نے براہ راست انسانوں سے گفتگو کی اور مخاطب بنایا انسانوں کو۔ کہیں پر یہودیوں کو مخاطب بنایا، یا پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں ہادو یا ایھا الذین، اے
یہودیوں سے گفتگو کی کسی جگہ پر جو ہے، یا اور دوسرے مقامات پر بھی گفتگو کی، کہیں پروردگار عالم نے انسانوں سے گفتگو کی ایھا الناس کہہ کر کے، لیکن جب انسان کے ساتھ کسی صفت کو قابل خطاب سمجھا تو وہ صفت ایمان تھی۔ اسی پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہو رہی تھی اور رکی تھی کہ قرآن مجید نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب جو کہا جا رہا ہے اس کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، اس بات کو محسوس کیجئے گا۔ یہ عام گفتگو میں اس طرح ہوتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے معنی جو ایمان نہیں لایا ہے مورد خطاب نہیں ہے، ایسا ہے۔ قرآن مجید کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو مورد خطاب الہی نہیں ہے، نہیں، علماء کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جتنے بھی خطابات الہیاں ہیں قرآن مجید میں وہ سارے خطاب سب کے لیے ہیں، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ پروردگار عالم نے سب سے خطاب کیا ہے۔ روزے کا تعلق ساری انسانیت سے ہے، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، دین کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، خطاب سب سے۔ جیسا کہ اب یہ گفتگو یہاں پر کی نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں چونکہ لفظ زبان پر جاری ہوا، ماہ شعبان کے آخری جمعے میں تقریباً یا اواخر میں پیغمبر نے خطبہ دیا اور کہا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ خطاب ساری انسانیت سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم مومن نہیں ہیں تو اس خطاب سے مطلب نہیں، پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اپنے خطاب کو محدود نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم میں پورا بیان کر پاؤں گا، نہیں، خدا نے لفظ یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد خطاب کو محدود نہیں کیا، بلکہ بعد میں آنے والی چیز کے لیے ایمان کو شرط بتایا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو چیز بیان ہونے والی ہے اگر تم مومن نہیں ہو تو تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی وہ چیز، لہٰذا پہلے مومن بنو تاکہ اسے سمجھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بلکہ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پروردگار عالم نے بار بار ایمان لانے والوں کو مورد خطاب قرار دے کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی ہے۔ نہ فقط یہ کہ محدود نہیں کیا بلکہ دعوت دی ہے، چونکہ اگر ایک چیز کو آپ بار بار کسی انسان سے کہتے رہیں تو جستجو پیدا ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے، جستجو پیدا ہوتی ہے کہ آخر ہے کیا چیز۔ میں اگر کسی چیز کو ابھی یہاں کچھ لوگوں سے کہوں کہ وہ لوگ جو فلاں کمیٹی میں ہیں، وہ لوگ جو فلاں کمیٹی میں ہیں، یا وہ لوگ جو فلاں کمیٹی میں ہیں، جو کمیٹی میں نہیں سوچے گا آخر کیا بات ہے کہ یہ بار بار اس کمیٹی سے کہا جا رہا ہے، چل کے دیکھے تو کیا ہے۔ بس یہی جستجو کا پیدا ہونا ہی تو انسان کو مومن بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یعنی یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کوئی پارٹی بازی کی ہے مثلا اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں، بلکہ یہ خطاب یہ کہہ کر کے پروردگار عالم نے اس ایمان کی طرف لوگوں کو آگے بڑھایا ہے۔ غرض کے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، چاہے ایک لفظ آگے سامنے بیان کر دیا جائے، ایمان مورد خطاب پروردگار ہے۔ انسان کی دوسری کوئی صفت پروردگار کے لیے مورد خطاب نہیں بنی۔ اسلام کی صفت مورد خطاب نہیں ہے۔ کل آپ کے سامنے مسلسل 3 دن سے عرض کر رہا ہوں اسی چیز کو کہ اسلام کی صفت پروردگار کے سامنے مورد خطاب نہیں ہے، ورنہ کوئی ایک آیت تو قرآن مجید میں ہوتی
کہ یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے، کہیں نہیں، جبکہ خدا جانتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اقلیت مومنوں کی ہے۔ یہ پروردگار کو پتا ہے، کیوں کہہ رہا ہوں اکثریت اور اقلیت؟ اس لیے کہ ایمان خاص ہوگا اسلام سے نہیں۔ اب یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے اسلام اور ایمان میں، جیسے کہ مثلا کوشامبی والا اور منجن پور والا دونوں میں کون سی نسبت ہے؟ کہا کوشامبی والا عام ہے، منجن پور والا اس کی نسبت خاص ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ڈسٹرکٹ کوشامبی بہت بڑا ہے، منجن پور چھوٹا ہے۔ بس اسی طریقے سے اسلام کا دائرہ بڑا ہے، ایمان کا دائرہ چھوٹا ہے۔ اسی اسلام سے کچھ خاص ہو کر کے مومن بنیں گے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے، توجہ کریں، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ ہر مسلمان کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ دیں گے تو شاید کسی قابل ہو کہ ہر مسلمان کو، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں بات کو پہلے آگے بڑھاؤں یا آپ پہلے آگے بڑھیں گے، دو میں سے کون سی چیز ایسی ہوگی؟ بہرحال آپ نے ہم پر پیشی لے لی، بات بڑھنے سے پہلے آپ آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا نہیں تھا، ابھی کہنا باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ ہر یوپی والا لکھنوی نہیں ہے، ممکن ہے بنارس کا ہو، لیکن ہر لکھنؤ والا یوپی کا ہے، جو خود لکھنؤ یوپی میں واقع ہے۔ لہذا مومن خود اسلام کے اندر پایا جائے گا، ایمان۔ پروردگار عالم نے سارے اسلام کو قابل خطاب نہیں سمجھا، اسلام میں اس دائرے کو قابل خطاب سمجھا جو ایمان ہے۔ نہیں، اگر 2 دن کی میری گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی تو شاید اس بات کو اور زیادہ محسوس کریں گے کہ پروردگار عالم نے اسلام کو قابل خطاب نہیں سمجھا، ایمان کو سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام زبان پہ بولتا ہے، اسلام زبان پر آتا ہے، ایمان روح کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ توجہ کریں، ایمان روح کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، زبان سے کہہ دینا آسان ہے، روح کی گہرائی میں اتارنا مشکل ہے۔ کہ جو چیز آسان ہے وہ مورد خطاب نہیں ہے، جو چیز مشکل ہے وہ مورد خطاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں منافقت کی گنجائش ہے۔ میں اسے تفصیل سے بیان کر چکا، اسلام میں منافقت کی گنجائش ہے، ایمان میں منافقت کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ منافقت کہتے ہی اسی کو ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ پہلی تقریر میں نے کہا کہ منافقت کہتے ہی اس کو ہے جو دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ دل میں نفرت، زبان پہ محبت، منافقت۔ دل میں بغض، زبان پر مسکراہٹ، منافقت۔ دل میں انسان کو خراب کرنے کی فکر، زبان پہ انسان کی تعریف، منافقت۔ میں نے کہا فرق نہیں پڑتا ہے آپ ہو یا میں، ممبر کے نیچے کوئی ہو یا ممبر کے اوپر، فرق نہیں ہے، قانون الہی سب کے لیے ایک ہے، قانون پروردگار سب کے لیے ایک ہے۔ پروردگار اپنے اعتبار سے تول رہا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون۔ مومن کسی فرقے کا نام نہیں ہے، مومن کسی گاؤں میں رہنے والوں کو نہیں کہا جاتا، مومن کوئی مذہب نہیں ہے، مومن کوئی نسل نہیں ہے، مومن ایک صفت ہے جو چاہے اپنے اندر اتار لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔
منافقت بھی کوئی چیز نہیں ہے، منافقت بھی کسی گروہ کا نام نہیں ہے، منافق بھی کہیں خاص جگہ پر نہیں بستا، جو چاہے منافق بن جائے۔ نہ منافق بننے میں کسی کے لیے کوئی مجبوری ہے، نہ مومن بننے میں کسی کے لیے کوئی مجبوری ہے۔ توجہ کیجئے، اتنا اختیار دیا خدا نے کہ جو چاہے مومن بن جائے، کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہ ہو سکا جو کسی کے ایمان کو روک لے، اور اتنا ہی اختیار دیا جو چاہے منافق بن جائے، کوئی ایسا نہ آ سکا جو نفاق سے روک لے۔ مومن بننے پر آ جائے تو فرعون کی زوجہ ہو مگر مومنہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اگر مومن بننے پر آ جائے، دیکھیں ایمان کی صفت کو، چونکہ اسلام میں تو یہ مجبوری ہے کہ ہمیں کوئی روک لے، روک سکتا ہے کوئی؟ خبردار جو لا الہ کہا، کبھی نہیں کہیں گے، زندگی بھر نہیں کہیں گے، اولادیں نہیں کہیں گے آپ ماری نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ خبردار اگر لا الہ کہا ہم نہیں کہیں گے۔ کتنے ایسے تھے، اب اس کو سوچئے گا، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اس کو سوچا جائے، کتنے ایسے تھے جو بعض ظلم کی بنیاد پر ظاہر نہ کر سکے کہ ہم آل رسول ہیں، اور وہی رہ گئے۔ ایک صلوات پڑھیں، اس سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ایک مرحلہ تھا چونکہ نہیں کہنے دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے کوئی روک لے، نہیں میں اگر یہ بات، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، یہ میں نے کہا کہ ابھی عرض کروں گا لا اکراہ فی الدین کے موضوع پر، لیکن آصف تو نہیں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی اسلام سے روک لے، کوئی ہمیں کلمہ نہ پڑھ لے دے، خبردار اگر تم نے زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا تو گردن اڑا دیں گے، ہو سکتا ہے کبھی نہیں جاری کریں گے۔ خبردار اگر تم نے نماز پڑھی تو اولاد کو قتل کر دیں گے، وہ کبھی نہیں پڑھیں گے۔ خبردار اگر تم حج کرنے کے لیے گئے تو صفایا کبھی نہیں جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ فرض محال تو محال نہیں ہوتا کم از کم، یہ ممکن ہے ایک زمانہ کوئی ایسا ہو، اور ہو نہیں ہوا ہے۔ خبردار اگر تم نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا، خبردار اگر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ہو سکتا ہے یعنی اسلامی ارکان سے روکا جا سکتا ہے۔ توجہ کیجئے، اسلامی ارکان سے روکا جا سکتا ہے۔ اسلامی ارکان کیا؟ جو ظواہر ہیں، کلمہ نہ پڑھ سکے، نماز نہ پڑھ سکے، روزہ نہ رکھ سکے ظاہراً، حج پہ نہ جا سکے ظاہراً، یہ سارے ارکان اسلامی ظاہری جو ہیں ان سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن آیا کوئی ایسا پیدا ہوا جو روح کی گہرائی میں کلمے کو اترنے سے روک لے؟ آیا کوئی ایسا پیدا ہوا جو نماز کے ارکان کو روح کی گہرائی میں پیدا ہونے سے روک لے؟ آیا کوئی ایسا پیدا ہوا جو حج کی محبت کو دل سے نکال دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ روح پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا تمہیں دو چیزیں دے رہے ہیں، ایک کا نام بدن ہے، ایک کا نام روح ہے۔ اسلام کا تعلق بدن سے رکھیں گے، کیا پتا کب مجبور ہو جاؤ، لیکن روح کا تعلق کسی کے اجبار سے نہیں ہے، اس کو اپنے لیے رکھیں گے اور آواز دیں گے القلب حرم اللہ لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ۔ روح اللہ کا حرم ہے، اس کے اندر کسی کو آنے مت دینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ روح کا مسئلہ وہ ہے کہ جہاں کسی کو اختیار ہے ہی نہیں، یا ہے کسی کو، بھئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، مجھے کیا معلوم کیا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج تک میڈیکل سائنس یا کوئی بھی تھیوری یہ نہیں سمجھ سکتی کہ روح کیا ہے۔ آج تک اتنی ترقی کے باوجود ابھی بھی روح کی ڈیفینیشن نہیں بیان ہو سکتی کہ روح کہتے کسے ہیں۔
ہائی کیا چیز؟ لاکھ کوشش کی سمجھنے کی، یہ وہ تو ہمیں کچھ نہیں سمجھا گیا، اور جبکہ جستجو بڑی پرانی ہے۔ اب بات آئی گئی ہے زبان پر، آج کا سوال نہیں ہے واٹ از روح واٹ از سول، آج کا سوال نہیں ہے، بڑا پرانا سوال ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب سوال ایجاد ہو جاتا ہے تو انسان اس کے جواب کی فکر میں لگتا ہے، اگر سوال ہی نہ ایجاد ہو تو پھر جواب کیا ڈھونڈے گا؟ اسی لیے وہ ذہن منجمد ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں جہاں سوال نہ ایجاد ہو۔ کیوں نہ ایجاد ہو؟ سوال یعنی کیوں، اور جب ذہن میں کیوں ایجاد ہو جائے تو پھر انسان خود بخود اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اسی لیے بعض مذاہب وہ ہیں کہ جہاں پر کیوں نہیں ایجاد ہونے دیتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، نہیں یہ بات سمجھی نہیں جاتی، مانی جاتی ہے، چونکہ جب سمجھنے پر آئے گا تو کیوں آئے گی، اور جب کیوں آئے گی تو جواب ہمارے پاس آئی نہیں۔ یہ واحد مذہب اسلام ہے جس نے بار بار کہا سمجھتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ جتنا غور کرو گے اسلام نکھرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کہیں جائے کہ نہ جائے، چونکہ جہاں بھی جائے گا رہے گا اپنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ نہ ہمارا مذہب اتنا کمزور ہے کہ کہیں جانے سے ٹوٹ جائے، نہ ہمارا نکاح اتنا کمزور ہے کہ کہیں جانے سے ٹوٹ جائے۔ ہمیں بحث نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ تھیوری موجود ہے، لاجک موجود ہے۔ بالآخر عرض کر رہا تھا کہ روح کے بارے میں آج تک نہیں سمجھا گیا، سوال ابھی کا نہیں ہے۔ سوال کب کا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئیں اس سوال کو۔ لوگوں نے پیغمبر، بیچ میں آ گئی یہ بات، لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ رسول اللہ ما ہوا روح، روح کس سے کہتے ہیں؟ پیغمبر تو آپ جانتے ہیں بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، پیغمبر خاموش ہیں۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل، یہاں بھی وہی لفظ قل آیا، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ الروح من امر ربی، ختم ہو گئی بات۔ روح ہمارے پروردگار کا امر ہے۔ اچھا آپ بتائیے جواب ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ بیچارے روح نہیں سمجھ پا رہے تھے، کہنا امر ہے، روح کیا ہے؟ امر ہے۔ خوب اگر لفظیں بدل گئی تو جواب مل گیا۔ سوچ رہا ہوں گے لوگ کہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا یہ کہا کیا ہے؟ مائک، ہم نے کہا مائک نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک لفظ رکھا، ایک تفسیرہ لگایا، وہ کیا؟ کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم ہی کہاں دیا گیا ہے مگر بہت کم۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ توہین کرنے کے لیے، سوال کرنے والے کی۔ کیوں کہا قرآن مجید نے؟ توجہ کیجئے، موقع بیان کے اس کا نہیں ہے لیکن بیچ بات آ گئی۔ کیوں کہا قرآن نے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم ہی کہاں دیا گیا مگر بہت کم؟ کیوں کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ پروردگار عالم نے کیوں کہا یہ جملہ سوال کرنے والے کی توہین کے لیے؟ اس سے مربوط نہیں ہے، قیامت تک قرآن یہی کہتا رہے گا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آج بھی قرآن کہہ رہا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ پروردگار کا ایک امر ہے، تمہیں علم ہی کہاں دیا گیا مگر بہت کم۔ اچھا آپ کو معلوم ہے یہ کیسے ہے؟ مجھے رکنا پڑے گا ایک منٹ کے تاکہ بچے بات سمجھ جائیں۔ آپ کے پاس ایک تیسری چوتھی کلاس کا بچہ آئے اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے۔ اس نے کہیں سن لیا اپنا ایٹم بم کا نام، اور آپ کے پاس آیا یہ بتائیے ایٹم بم کیسے بنتا ہے، آپ اسے کیا بتائیں گے؟ پہلے تو ہمیں خود معلوم ہو کیسے بنتا ہے۔ اگر کوئی پروفیسر بھی ہے ایٹمک انرجی کا، وہ بٹھا دیجئے اس کو کہ یہ 3 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے ایٹم بم کیسے بنتا ہے، وہ کیا بتائے گا اسے؟ کہے گا بیٹا ایٹم بم ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہی تو کہے گا، یا پوری تھیوری سمجھائے گا اس کو، الیکٹران پروٹون پتہ نہیں کیا کیا، کہ یہ کیا جانے گا، کیا چیز ہے وہ؟ کہے گا بیٹے بچے ابھی تھوڑا سا اور پڑھو، بھی تمہارے پاس علم بہت کم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جتنا تم علم رکھتے ہو اتنے علم میں تم ایٹم بم کی تھیوری کو سمجھ نہیں سکتے۔
قرآن مجید نے سے کہا روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا روح پروردگار کا ایک امر ہے، تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جتنا تمہیں علم دیا گیا ہے اتنے علم میں تم روح کو نہیں سمجھ سکتے، اتنے علم میں تم امر الہی کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنا ہم نے تمہیں علم دیا ہے اتنے علم میں تم ہواؤں میں اڑ لو گے، امر کو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنے علم میں تم سمندر کی تہ میں اتر جاؤ گے، امر کو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنے علم میں تم کمپیوٹر اور نہ جانے کیا کیا ایجاد کر لو گے، لیکن امر کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے، قیامت تو قرآن یہی کہتا رہے گا۔ اب آپ نے پہچانا روح وہ ہے جس کے سمجھنے کے لیے ابھی دنیا کے پاس علم بہت کم ہے۔ قرآن نے کہا روح ہے امر پروردگار۔ مجھے کہنے دو عزیزو اگر جاگ رہے ہیں، امر روح ہے امر پروردگار۔ جب دنیا امر پروردگار کو نہ سمجھ سکے تو صاحبان امر اولو الامر کو دنیا کیا سمجھے گی؟ ایک صلوات بول دیں محمد اور آل۔ جنہیں پروردگار عالم نے اولو الامر بنایا ہو، اولو الامر یعنی امر پر قدرت رکھنے والے، جو یہدونا بے امرنا کی منزل پر فائز ہوں، انہیں دنیا کیا سمجھے گی؟ لیکن بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تک دنیا نے نہ سمجھ سکی کہ روح کیا ہے۔ جب پتہ نہیں کہ روح کیا ہے تو اس پر اختیار کیسے ہو؟ قدرت نے کہا ہم تمہیں وہ جوہر دیں گے جو کسی کے قبضے قدرت میں نہ آ سکے، ہر ایک کی قدرت سے باہر ہو، تمہیں وہ جوہر دیں گے روح، اور اس کو اپنے لیے کہیں گے کہ روح میرا حرم ہے، اس میں کسی کو آنے نہ دینا۔ اسلام میں تو ممکن ہے کوئی تمہیں روک لے، ایمان میں ممکن نہیں ہے روک لے۔ اگر کوئی مومن بننا چاہے تب بھی کوئی نہ روک سکے گا، اگر منافق بننا چاہے تب بھی کوئی نہ روک سکے گا۔ فرعون کی زوجہ ہو کے مومنہ، نبی کی زوجہ ہو کے منافقہ۔ نبی کی زوجہ ہو کر کے منافقت پر کوئی آ جائے، ممکن ہے یہ؟ قرآن مجید تعریف قصیدہ پڑھ رہے ہیں، دو نبیوں کی بیویاں جناب نوح اور جناب لوط، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں دو نبی کی بیوی، سورہ تحریم، کانتا، ذرا تاکید دیکھیں بیچ بات آ گئی، کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو بندے جو دونوں صالح تھے ان کے ماتحت تھیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا پہلے تو بندگی میرے بندے، ان میں سے دو صالح بندے، کون؟ جناب نوح جناب لوط، قرآن مجید ہے یہ، جناب نوح جناب لوط، دونوں صالح، ان کے ماتحت تھی یہ دونوں، اور دونوں نے خیانت کی۔ فخانتہما، اور قیل ادخلا النار مع الداخلین، چلے جاؤ جہنم میں دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ دو عورتوں کی مثال مومن ہونے پر بیان کی، دو کی مثال خائن اور منافق ہونے پر بیان کی۔ مومنہ ہونے میں جناب آسیہ فرعون کے بی بی جناب مریم، اور خائن ہونے میں لوط کی بی بی لوط کی بی بی کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہ انسان کو اتنا اختیار دیا گیا، توجہ کیجئے توجہ کیجئے، اتنا اختیار دیا گیا کہ مردوں کو کہتے ہیں صنف قوی، عورتوں کو کہتے ہیں صنف نازک، لیکن یہ صنف نازک اگر اپنی روحانیت پر آ جائے تو صنف قوی میں کوئی عام نہیں، فرعون جیسا جو اپنے کو نہ ربکم الاعلی کہے، فرعون جیسا بھی اس کے ایمان کو روک نہیں سکتا، چونکہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، روح کی گہرائیوں سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو قرآن مجید سورہ تحریم آپ کے سامنے ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ اختیار ہے، روحی ہے انسان کا، کہ جہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی مداخلت کر جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی کسی کو ایمان سے روک لے، اسلام سے روک سکتا ہے؟
آپ نے پہچانا ممکن ہے کوئی ہمیں حج نہ کرنے دے، ممکن ہے کوئی کلمہ شہادتین نہ پڑھنے دے، زبان میں جو چیز جاری اسے نہ جاری نہ ہونے دے، لیکن کوئی دل میں اترنے والی چیز کو روک لے، ناممکن۔ قدرت نے کہا جہاں تم مجبور ہو سکتے ہو، توجہ کیجئے، جہاں تم مجبور ہو سکتے ہو اسے ہم قابل خطاب نہ بنائیں گے۔ اگر یا ایھا الذین اسلموا کہہ دیتے، کوئی اپنے اسلام کا اظہار ہی نہ کر پاتا تو آیت میں آتا کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ جو چاہے اس کے اندر آ جائے، کوئی کسی کو روک ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ پروردگار عالم یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا تعلق میں 3 دن سے مسلسل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایمان کا تعلق روح ہے انسان سے، اصل روح ہے، جسم اصل نہیں ہے۔ جسم یہیں سے بنا ہے، یہیں ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تم کو ہم نے یہیں سے خلق کیا ہے، اسے پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ اٹھائیں گے۔ جسم اسی جگہ کا ہے، اسی جگہ رہے گا۔ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں رہے گی۔ روح مادی نہیں ہے، روح مجرد ہے، معنوی پیکر ہے روح۔ اب جو لفظ میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں تو شاید بات کا احساس ہو جائے۔ اسلام بڑا دائرہ، ایمان اسلام کے اندر چھوٹا دائرہ۔ سارے مسلمان مومن نہیں، سارے مومن مسلمان۔ مسلمان کو کیسے پہچانے؟ کلمے سے۔ کوئی کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، انسان مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں کو واجب ہے، اس کا خون بہانا مسلمانوں پر حرام ہو گیا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ کیوں یہ انسان مسلمان ہو گیا؟ کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ مومن ہوا کہ نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے نا؟ میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مومن کا تعلق تو روح سے ہے۔ وہ دن میں چاہے 25 مرتبہ کلمہ پڑھے لیکن مومن ثابت نہیں ہو سکتا۔ مومن کا تعلق روح سے ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن میں آ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کیسے معلوم ہو؟ کہا کہ روحانی تقاضے، جو ایمان کے تقاضے ہیں اس سے پہچانا جائے گا۔ جو میں نے مثال دی تھی الیکٹرک کرنٹ کی، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر پروردگار عالم نے بلایا تو ممکن ہے کہ مسلمان ہو بیٹھا رہ جائے، لیکن مومن بیٹھا رہ جائے ناممکن۔ اس کا ایمان اسے بیٹھنے نہ دے گا۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ کوئی مطلب خطابت و دعوت نہیں ہے۔ اس کا ایمان اسے بیٹھنے نہیں دے گا۔ ادھر کتنا ہی نرم بستر ہو، لیکن اگر کان میں اذان کی آواز آ گئی، ممکن ہے مسلمان ہو سوتا رہ جائے، لیکن اگر مومن ہے تو سونے نہیں دے گی آواز، اٹھا کے اسے کھڑا کر دے گی۔ اگر یقین نہ ہو تجربہ کر کے دیکھیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر مجلس کی آواز آ گئی، مومن ہے بیٹھا رہ جائے ناممکن، آگے بڑھے گا۔ کیوں؟ ایمان متحرک ہے اور محرک ہے، خود بھی بڑھتا رہتا ہے، بڑھاتا بھی رہتا ہے، فوراً پوچھ کرے گا، لے کر کے آگے چلے گا۔ تو جو ایمان کے تقاضے ہیں ان تقاضوں سے پہچانا جائے گا مومن کو، اور اگر مومن ثابت ہو گیا تو مسلمان خود بخود ہے۔ توجہ کیجئے، مسلمان خود بخود ہے، چونکہ کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ایک لفظ کے لیے محنت کر رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہو جائیں۔ قرآن نے کہا وقالت الاعراب آمنا، یہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، یہ کہو ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کے معنی جب ایمان داخل ہو جائے گا تو تم مسلمان بھی ہو جاؤ گے، تو مومن بھی ہو جاؤ گے۔ نیچے نیچے رکھ دیے، نیچے نیچے نیچے
ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. جب ایمان دل کے اندر آ جائے گا تو خود بخود مومن ہو جاؤ گے, مسلمان بھی ہو جاؤ گے. مومن کو کیسے پہچانیں گے؟ ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں نا, یہ الیکٹرک کرنٹ ہے, سوئچ دبا کیا مجال کے پر رک جائیں, ان کو چل نہیں چلنا چونکہ آ گیا کرنٹ. بس اسی کرنٹ کا نام تو ایمان ہے کہ جیسے ہی آیا کیا مجال کے رکنے دے. سوال ہی نہیں, میں نے کہہ چکا پوری مثال آپ کے سامنے, آپ کے ذہن میں ہوگی, کیا مجال کے رکنے دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ادھر پیغمبر نے پکارا, فوراً چلے گا اگر مومن ہے. ممکن ہے مسلمانوں سوچے جائیں نہ جائیں, آج جائیں کل جائیں, اگر مومن ہے فوراً چلے گا. پیغمبر نے کہا اسامہ کے لشکر میں چلو, اسامہ کے لشکر میں جاؤ, ایمان رکنے نہ دے گا. پیغمبر نے کہا ادھر نہ جانا, اگر مومن ہے تو کبھی نہ جائے گا, ایمان جانے نہ دے گا. اسلام سے ممکن ہے یہ ہو جائے, لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں تقاضے پورے ہوتے ہیں, الفاظ نہیں دیکھے جاتے, اثرات دیکھے جاتے ہیں. میں نے 2 دن میں 2 کلمے کے 2 جز کا بیان کیا. ایک جز ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک کے, اس کو خدا مانا تو دوسروں سے پرہیز ضروری ہے. چونکہ لا الہ الا اللہ, اگر کوئی پرہیز کر رہا ہے اس کے معنی تقاضائے کلمہ توحید پورے ہو رہے ہیں. اب اگر دوسرا کا جز کیا تھا, محمد رسول اللہ, اگر انہیں رسول مان لیا تو زبان سے کہنا کہ آپ رسول ہیں یہ ایک مسئلہ ہے, منافقت کی گنجائش ہے, لیکن اگر رسول مان لیا تو تقاضائے رسالت کو پورا کرے گا. جو نبی دیں گے اسے لے گا, جس سے روکیں گے اس سے رکے گا. اب تقاضائے رسالت یہ ہے کہ میں مر جاؤں مگر یہ بچ جائے. تقاضائے رسالت یہ ہے کہ میری اولاد ماری جائے, ان کی اولاد بچ جائے یا یہ بچ جائے. پیغمبر نے کیا کہا, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تمہارے جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. میری اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ تمہاری نظر میں محبوب نہ بن جائے, اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائی آپ نے. اب تقاضوں سے پہچانو, چونکہ ایمان دکھے گا نہیں, اللہ دیکھ لے گا, رسول دیکھ لیں گے, دوسرے نہ دیکھ سکیں گے. تقاضوں سے پہچانو. شاید یہی وجہ تھی کوئی بار بار بستر بدل رہا تھا, شاید یہی وجہ تھی کوئی بار بار بستر بدل رہا تھا, میرا بچہ مارا جائے لیکن یہ بچ جائے. شاید یہی وجہ تھی کوئی تلوار نکالے ہوئے, خبردار اگر تم نے میرے بھتیجے کی طرف گھور کے دیکھ لیا تو آنکھیں نکال لوں گا. شاید یہی وجہ تھی کوئی مکے میں للکار کے کہہ رہا تھا کس کی مجال جو میرے یتیم بھتیجے کی طرف دیکھ سکے. شاید یہی وجہ تھی جو ہر لمحہ حفاظت کرتا رہا, کیسے نہ کرتا, مسلمان ہوتا تو شاید رک جاتا. ایک صلوات بولے بابا سے بلند پر محمد. مل کر کے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مومنوں سے قرآن خطاب کر رہا ہے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب یہ تمہیں بلائیں تو لبیک کہو.
کون لبیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. جان لو کہ خدا تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. جب رسول بلائے گا تو کون آگے بڑھے گا؟ جو مومن ہوگا. جب خدا بلائے گا تو کون لبیک کہے گا؟ جو مومن ہوگا. پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو مومن ہوگا. پیغمبر کے مقصد کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو مومن ہوگا. پیغمبر کو کون بچائے گا؟ جو مومن ہوگا. پیغمبر کو منافقین سے کون بچائے گا؟ جو مومن ہوگا. پیغمبر کو کفار مکہ سے کون بچائے گا؟ جو مومن ہوگا. جو مومن ہوگا. شیب ابی طالب میں کون حفاظت کرے گا؟ جو مومن ہوگا. بستر کو کون بدلے گا؟ جو مومن ہوگا. اب سوچو، جو روحوں کو نہیں دیکھ سکتے زبان کو کلمہ ڈھونڈیں گے، انہیں ابو طالب کیا مومن نظر آئے گا؟ انہیں ابو طالب کا ایمان کہاں نظر آئے گا؟ ایمان دکھنے والی چیز ہے ہی نہیں. اثرات سے پہچانو. سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جب تک زندہ رہا پیغمبر مکے میں محفوظ رہے. جب چلا گیا تو ہجرت کرنا پڑی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس سے بڑا اثر کہاں نظر آئے گا ایمان کے لیے کہ جہاں جس نے، بس اب میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لفظ ایمان پر لیکن نہ پڑھ سکوں گا، صرف آیت کا ترجمہ کر کے بس رک جاؤں گا. جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پیغمبر کے لیے. قرآن مجید نے سورہ انفال دوسری تیسری آیتیں، ابتدائی آیتیں جا کر کے دیکھیے. قرآن مجید نے حصر کے ساتھ، حصر یعنی لفظ انما، انما کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو دو جملے ہیں. دو جملے، جب دو جملے آپ لکھیے گا پورے تب لفظ انما کا مطلب سمجھ میں آئے گا. کیا؟ ایسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جتنی تاکید یہ دو جملے سمجھاتے ہیں اتنی تاکید لفظ انما سمجھاتا ہے عربی کے اعتبار سے. انما المومنون، مومنین بس یہ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. یہ ترجمہ ہوا اس کا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلی صفت، 5 صفات قرآن مجید نے یہاں بیان کی ہیں اور دوسری آیتوں میں بیان کی ہیں، لیکن یہ 5 بنیادی صفات ہیں مومنین کے لیے. توجہ کیجئے، بس اسی بات روک رہا ہوں، اس سے مجھے گفتگو کرنا تھی لیکن نہیں کر پاؤں گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ختم ہو گئی ہے گفتگو، وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے. مومن کون ہے؟ سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہے، بس مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے جب خدا کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل دہل جائیں. یہ ہے وہ آئینہ جو خدا خود دکھا رہا ہے، سیلف سسٹم. ہم بھی اس آئینے میں اپنی صورت دیکھیں اور آپ بھی اس آئینے میں اپنی صورت دیکھیں. اذا ذکر اللہ، ذکرہ کے 2 ترجمے ہوں گے. جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے خدا کا، یا جب انہیں خدا کی یاد آ جائے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جائیں، لرز جائیں، دل خوف پیدا ہو جائے. معمولی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے، میں مثال کیسے دوں آپ کے سامنے. یہ سناٹا یہ بتا رہا ہے کہ پبلک ہماری سن رہی ہے بات کو، لوگ محسوس کر رہے ہیں. ہونا یہی چاہیے، کیونکہ مجالس میں اگر قرآن و اہل بیت نہ ہو تو کیا ہو آخر. دیکھیے جتنی معرفت ہوتی ہے نا
اتنا یہ مطالب انسان محسوس کر پاتا ہے. چونکہ مطالب کو محسوس کرنے میں اور ہمارے اندر کوئی ایک کنیکشن ہونا چاہیے کسی طرح کا. کنیکشن نہیں ہے تو کبھی محسوس نہیں ہوگا. کیسے کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ بتائیے آپ کی باڈی میں کون سی ایسی چیز ہے جو سورج سے مقابلہ نہیں کر پاتی؟ ہاتھ، سورج نکلا اور ایسے ہاتھ کر دیے پورا دن کیے رہیے. پیر بڑھا دیجیے سورج کے سامنے، ہٹے گا نہیں. پیر رکھا ہے، تھوڑا گرم ہو جائے گا. لیکن ایک چیز بدن میں ایسی جو کبھی سورج سے مقابلہ نہیں کرے گی. جیسے ہی آنکھ اٹھائے گی فوراً بند ہو جائے گی. کیوں؟ ہاتھ میں نور نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے سورج سے، سنخیت نہیں ہے. لفظ یہ ہے لیکن میں کیا کروں، پھر مجھ سے کہیں گے میں نے کہا منجمد، تو کہیں منجمد کیا ہوتا ہے اسے بیان کیجیے. اب میں کہوں سنخیت تو پھر اور سخت ہو گیا. ابھی تو کہاں، لیکن یہ بعد میں لوگ ضرور کہیں گے گفتگو بڑی علمی تھی، یہ کریڈٹ ہمیں جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لیکن میں اسی جگہ بات کہہ دوں، یہ میرے جوانوں، نوجوانوں، دنیا کافی آگے جا رہی ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے. اگر کوئی لفظ کسی خطیب کا سمجھ میں نہ آئے، اپنے بزرگوں سے پوچھو، اپنے بڑوں سے پوچھو. ذہن پہ بار نہ بننے دو، انہیں ذہن سے نکلنے دو. اسے لفظ کو پکڑ لو، پوچھو، اپنے بڑوں سے پوچھو، اپنے بزرگوں سے پوچھو، کسی عالم دین سے پوچھو، امام جماعت سے پوچھو، اپنے امام جمعہ سے پوچھو یہ لفظ کیا تھا، یہ مطلب کیا تھا، تاکہ کوئی بات ذہن میں گنگ نہ رہنے پائے بلکہ حل ہونا چاہیے. آج زمانہ وہ ہے جو ہر بات کو حل کر رہا ہے، اور ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جو زمانے کی ترقی کی امامت کرتا ہے. وہ دوسرے مذہب ہیں جو زمانے کی ترقی سے پیچھے رہ جائیں. وہ دوسرے مذہب ہیں جو زمانے کی ترقی کے ساتھ چلیں. ہمارا مذہب وہ ہے جو زمانے کی ترقی کی امامت کرتا ہے. ہم نالائق ہیں، یہ الگ موضوع ہے. مذہب میں یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہاتھ کو آپ سورج دکھائیے، وہ دیکھتا رہے گا، کچھ نہیں. لیکن ادھر آنکھ اٹھی فوراً بند. کیوں بند ہو گئی؟ چونکہ ہاتھ میں نور نہیں ہے، سورج سے سنخیت نہیں ہے. پیر میں نور نہیں ہے، سورج سے سنخیت نہیں، یعنی سورج میں اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، ایک جیسی مماثلت نہیں ہے. لیکن آنکھ میں چونکہ نور ہے، لہذا جب ایک نور اپنے بڑے نور کے سامنے آیا، کاش بات واضح ہو جائے، جب ایک نور اپنے بڑے نور کے سامنے آیا تو اسے بڑا دیکھا، اپنے کا احساس کیا، شرمندگی سے بند ہو گیا. کم از کم اتنی غیرت تو باقی ہے، جس میں سنخیت تھی وہی احساس کرے گا پیغمبر کون ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جملے میرے نہیں ہیں، قرآن مجید سورہ حجرات پڑھیے. اے پیغمبر، یہ جو آپ کو پکارتے ہیں نا دروازوں کے باہر سے، یا محمد، یہ بے شعور ہیں، یہ احمق ہیں. ان کو چاہیے کہ انتظار کریں کہ جب پیغمبر باہر آ جائے تو سوال کریں. اپنوں کے طریقے سے ان کو آواز نہ دو. جو قرآن کہہ رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ سورج کے سامنے پہر آیا تھا مثلا. لیکن اگر سورج کے سامنے آنکھ آ رہی ہوتی تو کبھی بھی یہ جرات نہ پیدا ہوتی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. بالآخر چونکہ ایک سنخیت باقی ہے، ایک مماثلت باقی ہے، تو جہاں پر سنخیت رہے وہاں چیز پیدا ہوتی ہے. اگر پروردگار سے کوئی کنیکشن ہے تو ادھر ذکر خدا، یاد الہی آئے گی تو دل لرز جائے گا. اور اگر کوئی سنخیت نہیں ہے تو دن بھر کوئی خدا 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 کہتا رہا، مجھ جیسا انسان رہ جائے گا. اب یہ نہ سمجھیے گا، بس لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، یہ نہ سمجھیے گا اگر کوئی خدا کے نام پر رو دے تو یہ نہ سمجھنا کہ گنہگار ہے. اگر کوئی خدا کے نام پر رو دے تو یہ نہ سمجھنا گنہگار ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ معرفت بہت زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لوگ جناب سیدہ کے پاس آئے، کبھی بھی کیا ہوا؟ کالی دنیا سے گزر گئے. کا خیریت؟
تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا ہم نے دیکھا علی ابن ابی طالب صحرا میں کھڑے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب علی اس آیت پر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رونے لگے، اور اسی آیت کو اتنی بار تکرار کرتے گئے اور روتے گئے کہ گر کے بے ہوش ہو گئے، اور جب جا کے دیکھا تو بدن میں زندگی کے اثرات نہیں تھے۔ جناب سیدہ نے مسکرا کے کہا جاؤ جاؤ، علی کی ہر رات کا عالم یہی ہے۔ یہ ہے نمازی، یہ ہے اللہ والا، یہ ہے خدا کو پہچاننے والا۔ ایک ہماری نمازیں ہیں، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، کیوں؟ سورج کے سامنے پیر رکھا ہوا ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ سورج کے سامنے نور تھا کہ جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اتنا غافل ہوتا تھا اپنے جسم سے کہ پیر سے تیر نکل جائے تو خبر نہیں ہوتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ معرفت پیدا ہے، معرفت۔ یہ رونا ان کا خدا کے سامنے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ معرفت الہی ہے۔ یہ پتا ہے انہیں کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ہم کون۔ اگر ہم جانتے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں عزیزو، آپ خدا شاہد ہے، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، واللہ ہے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ حال نہ ہوتا اگر ہم خدا کو پہچانتے ہوتے۔ بالآخر بات تمام کر رہا ہوں، آواز دی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ان کے سامنے جب خدا کا ذکر ہوتا ہے یا انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اور راستہ کھلا ہوا ہے میرے جوانوں، تمہارے گناہ کم ہیں، ہم جیسے لوگوں کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، راستے پہ چلنا سخت ہے، تمہارے گناہ کم ہیں، اپنے کو پاک رکھو تاکہ خدا تک پہنچتے چلے جاؤ، تاکہ جب کل قیامت میں علی اکبر کا سامنا ہو تو شرمندہ نہ ہونا پڑے، جب قاسم پر نظر پڑے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج سے کوشش کرو، ابھی سے کوشش کرو، ابھی سے وعدہ کرو، محرم بھی کامیاب ہے، خمسہ بھی کامیاب ہے، مجالس بھی کامیاب ہے، شب داریاں بھی کامیاب ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو علی اکبر کے آئیڈیل میں ڈھالنا شروع کر دیا، قاسم کے آئیڈیل میں ڈالنا شروع کر دیا، دنیا بھر کی بلا وجہ کی فکروں میں نہ رہو، یہ ہوا کہ وہ نہیں ہوا، یہ فکر کرو یہ کون تھے لوگ جن کے لیے پروردگار عالم نے اتنا انتظام کیا ہے۔ اب بیان نہیں کر سکتا، بالآخر دوسرا لفظ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہ ہے جب اس کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا آیات انفسی ہو، بیان کا موقع نہیں ہے، جب آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے آیتیں پڑھی جاتی رہتی ہیں، مثلاً اگر وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، آپ دیکھیے بیان کا موقع نہیں ہے، بیچ سے بات آئی ہے، کتنا خدا نے انتظام کیا ہے، قسم۔ آپ دیکھیں اس چیز کو کہ گھر میں نمازیں پڑھتے ہو نا، تمہاری فکر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، جماعت میں آؤ، اب تمہیں کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، تمہارے بدلے وہ پڑھ رہا ہے، تم صرف ہمیں سوچتے جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا انتظام کیا خدا نے، اب تمہیں کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، تم صرف ہم کو سوچتے جاؤ، اس کی آیتوں کو سنو، اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرتے چلے جاؤ۔ وہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈوب جاؤ اللہ کی رحمانیت کے سمندر میں۔ وہ کہہ رہا ہے نا امام جماعت الحمدللہ رب العالمین، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عالمین کی ربوبیت میں ڈوبتے چلے جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا انتظام کیا پروردگار عالم نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ یہ مومنین بس وہ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کوئی طاقت ان کے سامنے کائنات کی ایسی نہیں ہوتی جس پر یہ بھروسہ کریں، دولت پر یہ بھروسہ نہیں کرتے، شہرت پر یہ بھروسہ نہیں کرتے، پارٹی بازی پر یہ بھروسہ نہیں کرتے، وطن پرستی پر یہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے ملک مال و بال اولاد و آل و بال و بچے اس پر یہ بھروسہ نہیں کرتے، کسی چیز پر نہیں، یہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کامیاب ہو جائے، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ پڑھ رہا ہوں میرا مالک راضی ہو
ہو جائے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے میرے نوحے سے لوگ خوش ہو جائیں، انہیں اس بات کی فکر ہے میرے نوحے سے میرا مالک خوش ہو جائے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے میرے خمسے کی لوگ تعریف کریں، یہ چاہتے ہیں میرے خمسے کی خدا تعریف کرے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے ہماری شبیداری کی گونج ہونے لگے، انہیں اس بات کی فکر ہے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ یہ اس بات پر کرتے ہیں چونکہ دنیا کی کسی طاقت کو طاقت نہیں سمجھتے، طاقت صرف خدا کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انفال کی دوسری تیسری آیت۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنے کے معنی یعنی مسجد بنوا دی لوگ جا کے پڑھنے لگے، جی نہیں، نماز کو اپنے اندر قائم کرنا ہے۔ اب یہ کیسے ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی بھی بیان کا موقع نہیں، بہت طولانی گفتگو، بہت اچھی گفتگو ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ ہماری راہ میں خرچ کر 5 صفت ایمان کی، 3 صفت ایمان کی روحی، 2 صفت ایمان کی ظاہری۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کی روحیں لرز جاتی ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکے گا، یہ جانے ان کا خدا جانے۔ زادتہم ایمانا، ایمان میں زیادتی ہوتی کسی کو نہیں پتا، یہ جانے پروردگار جانے۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ جانے ان کا مالک جانے۔ 2 صفات ظاہر ہوں گی، لوگ بھی دیکھیں گے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے اس میں دیا اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بس میں نے تمام کر دیا عزیزو۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں فقیر نے کہا جیب میں ہاتھ گیا تو واپس نہیں آیا، کبھی کبھی تو گیا ہی نہیں، کہیں مجلس ہے، کہیں ماتم ہے، کسی مسجد میں چندہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، مشکل ہے خرچ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے مال کو خدا قبول نہیں کرتا۔ ہم تمہیں توفیق نہیں دیں گے تم ہماری راہ پر قدم رکھو، خوش نہ ہونا کہ ہم بچ گئے چلا گیا وہ، جی نہیں، ہم تمہیں توفیق نہیں دیں گے۔ ہم جس کا مال چاہیں گے لیں گے، بیان کا موقع نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ہم جس کا مال چاہیں گے لیں گے۔ کہ مومن بس وہ ہے آخری صفت کہ ہم نے اسے جو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں دیتا ہے۔ جملہ سنیں گے آپ، مومن وہ ہے جو اس میں سے کچھ ہماری راہ میں دیتا ہے۔ ابو طالب اس مومن کا نام ہے جس نے اپنا کچھ نہیں سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جس نے اپنا کچھ نہیں دیا، اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے۔ بس اور بھی گفتگو یہاں پر ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی، اور بھی، لیکن وقت میں گنجائش نہ رہ گئی، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے ہمیشہ کربلا کے شہید وہ 72 جو مشہور ہے، ورنہ اس سے تاریخ اختلافات ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ بنی ہاشم کتنے؟ 18، یہ مسلم ہے، اس تعداد میں بحث نہیں ہوئی۔ 18 بنی ہاشم۔ جناب ہاشم کی کتنی اولاد؟ جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10، اور کتنے؟ آگے چلی جناب ابو طالب، جناب ابو طالب کے 4۔ آ رہی نا گفتگو وہاں سے؟ آپ بنی ہاشم دادا سے لے کر کے آ رہے ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، کربلا کی سرزمین پر صرف ابو طالب کی اولاد ہے، صرف ابو طالب کی اولاد۔ یہ 18 کے 18 ابو طالب کے پوتے ہیں۔ کوئی عقیل کی اولاد، کوئی جعفر کی اولاد، کوئی علی کی اولاد۔ یہ ہے جس نے اپنا سب کچھ دیا ہے، جس نے صرف بنی عمران، جناب ابو طالب کا نام عمران تھا، بنی عمران ہے جو کربلا کی سرزمین پر تحت ہو رہی ہے۔ یعنی جناب ہاشم کے جتنے بیٹے تھے اس میں سے صرف ایک بیٹے جناب عبد المطلب کی اولاد کام آئی۔ جناب عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے اس میں سے صرف ایک بیٹا ابو طالب کی اولاد کام آئی۔
پیغمبر نے اپنا بیٹا کہہ کر کے اپنے باپ جناب عبداللہ کو شامل کیا ہے کربلا میں، امام حسین کی صورت میں، ورنہ صرف جناب ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا میں تہ تیغ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مومن تھا وہ انسان، یوں ہی نہیں کہا جناب امام صادق نے اگر پوری کائنات کے ایمان کو ایک ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے، ایمان ابو طالب کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے، ایمان ابو طالب کا پلہ بھاری ہوگا۔ لو وضع ایمان ابی طالب فی کفتي المیزان و ایمان ھذا الخلق فی کفۃ اخرى واللہ لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانہم۔ یہ ہے، بس ہم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، بات تمام ہو گئی۔ ابو طالب کی اولاد تھی جو کربلا میں کام آئی، نہ صرف کربلا، کربلا سے آگے بھی ابو طالب کی اولاد۔ بس میرے عزیزو، بات تمام ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کربلا والے اپنی قربانی دے کے سکون سے سو رہے ہیں، اور حسین ابن علی کا لٹا ہوا خانوادہ ایک ہفتے تک اہل حرم کوفے میں قید رہے، ایک ہفتے تک۔ 12 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے، ایک ہفتے تک کوفے میں رہے۔ ایک ہفتے میں کوفے میں انقلاب آ گیا، اس سے پہلے انقلاب آ گیا، ایک ہفتہ تو نہیں، کیونکہ شام بھیجا ہے قاصد ابن زیاد نے کہ اگر یہ کچھ دن اور رہ گئے کوفے میں تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان بھوکے پیاسوں کے تقریروں میں کیا اثر تھا۔ کیسے عرض کروں؟ ایک دن جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو ہتھکڑی اتر کے زمین پر آ گئی، پیروں کی طرف دیکھا تو بیڑیاں پیروں سے نکل گئیں۔ جناب زینب نے پوچھا سید سجاد خیریت؟ پھر اماں کربلا میں بنی اسد آ گئے بابا کو دفن کرنے کے لیے، اور اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ امام مجبور تو ہو سکتا ہے حالات کے اعتبار سے، مظلوم تو ہو سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے مجبور نہیں ہو سکتا۔ ان کا اختیار تو پوری کائنات پر ہوا کرتا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے تمام کی گفتگو یزید نے لکھا کہ ان کو رات کی تاریکی میں کوفے سے شام بھیج دے، تو سب یہاں تک بات آ گئی، اسی جگہ پر روک جاؤں گا۔ ان کو رات کی تاریکی میں کوفے سے شام بھیج دے، یہی کچھ زمانہ رہا ہوگا، کیونکہ 12 کو آئے ہیں، 7 دن رہے، آج جیسی کوئی شب ہونی چاہیے، انہیں کوفے سے شام بھیج دے۔ رات کی تاریکی میں اہل بیت کو کوفے سے شام روانہ کیا گیا۔ کچھ دور گئے، رات میں ٹھہرنا ہے، کیا کریں؟ خوف طاری ہے، ایسا نہ ہو سلیمان بن سرد خزائی وغیرہ جب انہیں پتہ چلے کہ یہاں سے قافلہ نکل گیا تو وہ حملہ کر کے ہم سے چھین لیں۔ کسی محفوظ جگہ پر قافلے کو روکنا چاہیے۔ جنگل میں کہاں روکیں؟ یہ کہا کچھ دور پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے، اس روشنی کے سہارے سے یہ کارواں گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک دیر ہے، مسیحیوں کا عبادت خانہ۔ دق الباب کیا، ایک بوڑھا سا راہب گھر سے باہر آیا، دیر سے باہر آیا۔ کہا کون ہو تم؟ کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ ٹھیک، اور کہا کہ کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے عورتوں کو لے کر کے شام جا رہے ہیں۔ تو کہا پھر؟ کہا تمہارے دیر میں رات میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے پناہ لینے کی بات کی تو اس نے ایک طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی۔ کیا دیکھا؟ کچھ نوکے نیزہ پر سر ہیں، کچھ رسن بستہ بیبیاں ہیں، سر سے پاؤں تک لوہے میں جکڑا ایک جوان ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے معصومیت ٹپک رہی ہے،
اتنے نورانی چہرے. قتل ہونے والوں میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے افراد, اور ایک سر پر جب نظر پڑی تو ٹک گئی کہ جیسے کہیں دیکھا ہے, جیسے کہیں پہچانا سا چہرہ لگ رہا ہے. راہب نے, میں نے جو مقتل میں جملے پڑھے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں, خطابت نہیں سمجھیے گا. راہب نے موقع کی نزاکت کو دیکھا, کہا سنو ہمارے دیر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ تم سب آ جاؤ, ایسا کرو کہ ان بیویوں کو بھیج دو اور اس جوان کو بھیج دو, ان سروں کو لا کے رکھ دو, تم سارے کے سارے فوجیوں باہر سے حفاظت کرو. سب نے کہا ٹھیک ہے, رائے بہتر تھی. سر حسین کو نوک نیزہ سے اتارا گیا, ایک صندوقچے میں رکھا گیا, قفل کیا گیا, جا کر کے راہب کے دیر میں ایک محفوظ حجرے میں رکھ دیا گیا. نوک نیزہ پر جو سر ہیں دیوار سے لگا کے کھڑے کر دیے گئے. صحن خانہ میں بیویاں کھڑی ہو گئی, ایک گوشے میں امام سجاد کھڑے ہو گئے. راہب نے دروازہ بند کر لیا, جا کے بستر پر لیٹ گیا, لیکن راہب کو نیند نہیں آ رہی. دو چیزیں راہب کو پریشان کر رہی ہیں کہ یہ آخر ہیں کون لوگ. اس لیے کہ جب سے یہ دائر میں آئے ہیں عجب سی خوشبو ہے, اور عجب سی روحانیت و معنویت و نورانیت ہے دائر کے اندر. آخر کون لوگ ہیں یہ؟ پوچھے تو کس سے پوچھے, کسی کا حال اس قابل نہیں ہے جس سے پوچھا جا سکے. فوجیوں نے تو کہا تھا کہ یہ خارجی تھے. راہب اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک آنکھ لگ گئی, سو گیا. خواب میں کیا دیکھا, آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے, اور اماری اسی حجرے کی طرف آ رہی ہے جس حجرے میں سر حسین رکھا گیا تھا. جب اماری قریب آئی ایسا لگ رہا تھا کچھ رونے کی آواز آ رہی اماری سے, کہ میں نے مقتل پڑھا ہے, عرض کر رہا ہوں رونے کی آواز آ رہی. راہب غور سے اماری کو دیکھ رہا ہے. جب اماری قریب آئی تو آواز آئی, راہب آنکھوں کو بند کر لے, محمد کی بیٹی آ رہی. روایت کا فقرہ ہے کہ راہب کہہ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا, اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا لیکن سنائی دے رہا ہے. ہماری اسی حجرے پر آئی جس میں سر حسین رکھا تھا. عجب سا کوہرام مچنا شروع ہو گیا, جیسے دائر کے در و دیوار کہہ رہے واہ حسینہ واہ حسینہ. ایک کوئی بی بی ہے جو اس طریقے سے رو رہی ہے جیسے کسی کا جوان مارا جائے, اور کہتی ہے یا قتیل الام یا شہید الام یا مظلوم الام, اے ماں کے مقتول بیٹے, اے ماں کے مظلوم بیٹے, اے ماں کے شہید بیٹے. گھبرا کے آنکھ کھلی, اٹھا, جلدی سے اٹھا, یہ ماجرا کوئی معمول ہی نہیں ہے. جلدی سے اٹھا, اپنے سارے شاگردوں کو جگایا. 70 شاگرد لکھے گئے ہیں, سارے شاگردوں کو اٹھایا. ارے اٹھو, دیکھو کیا قیامت آئی ہوئی ہے. سارے شاگرد اٹھے, آیا اس دروازے کو کا تالا توڑا جہاں سر حسین رکھا تھا. آیا تو صندوق کا تالا توڑا, کھولا سر کو, صندوق کو, سر کو باہر نکالا, جا کر کے گلاب کے پانی سے دھویا. اب جو خون کو صاف کیا اور غور سے دیکھا, بہت پہچانا ہوا چہرہ لگ رہا ہے, لیکن کہاں دیکھا ہے پتہ نہیں. لا کر کے وہاں رکھا جہاں عبادت کرتا تھا. کچھ دیر تک سب نے اپنے پروردگار کی عبادت کی, اور اس کے بعد راہب روتے روتے کہتا ہے اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے. اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے. میں کہوں گا راہب کہیں کٹا ہوا سر بھی بولتا ہے. راہب کہے گا مجھے پتا ہے نہیں بولتا, مگر یہ بولے گا اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے. سر سے آواز آئی راہب انا الغریب, راہب انا المظلوم, انا العطشان. اے راہب میں مرد غریب ہوں, اے راہب میں مظلوم ہوں, اے راہب میں پیاسا ہوں. اتنا درد تھا کہ راہب بھی رو رہا ہے, سارے شاگرد رو رہے ہیں. اے کیسے نہ روئے, اپنی غربت کا مرثیہ حسین ابن علی خود پڑھ رہے ہیں, اپنی پیاس کا مرثیہ مولا خود پڑھ رہے ہیں. یہ کہتے کہتے سر خاموش ہو گیا. مجلس تمام ہو گئی عزیزو, یہ کہتے کہتے سر خاموش ہو گیا.
ابراہیم نے کہا زدنی زدنی زدنی، ارے اور بتا اور بتا۔ جب یہ سنا تو سر سے آواز آئی ابراہیم ان تسأل عن حسبی و نسبی، اگر تو میرا حسب و نسب پوچھتا ہے تو سن، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ بچہ سے یہ سنا، ارے محمد مصطفیٰ کا بیٹا راہب نے داؤد کے سر اٹھا لیا۔ اے مولا ایسے عالم میں آئے ہو، اے مولا ایسے عالم میں وعدہ پورا کیا آقا، آج آپ آئے ہیں سارے کے سارے باہر آئے، امام سجاد کے سامنے کھڑے ہوئے، آواز دی مولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا اسلام قبول کرو۔ تلواروں پر ہاتھ گیا، اے مولا اجازت دے، ان ابھی سب کو فنار کریں گے۔ مولا نے گلائی پکڑ لی، نہیں راہب نہیں، ارے مسئلہ دے خدا یہ ہے بدلہ لینے والا آئے گا۔ بس جب یہ دیکھا عجب نہیں جناب زینب نے کربلا کا روکیا ہو، اے میرے غیرت دار بھیا، اے میرے عباس، آ کے بہن کی مظلومی کو دیکھ، ارے غیروں کو ہم بہتر۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما۔ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ روز حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام خصوصاً رہبر کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے جان و مال، دین و ناموس، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتحاد و اتفاق فرما۔ پروردگارہ جو امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ ایجاد کرے ان کو اپنے غیب سے اس دنیا سے فانی فرما۔ پروردگارہ اس خمسہ مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی جو بھی خدمت فرمائی ہے سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی لوگ عزائے حسین میں مصروف ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ سب کی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کی موت کو شہادت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔